بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الاضحیٰ قریب آنے والی ہے۔ اکثر مسلمان یہ سوال کرتے ہیں قربانی کس پر واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ایک ارشاد ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس وسعت اور گنجائش ہو وہ پھر بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ قریب نہ آئے، جو سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جس آدمی کے اندر قربانی کرنے کی استطاعت ہو اسے قربانی کرنی چاہیے، ورنہ وہ گناہگار ہوگا۔ استطاعت سے کیا مراد ہے؟ حضرات فقہائے کرام رحمہم اللہ تعالی نے اس کی تفصیل یہ بیان فرمائی ہے کہ جس شخص کے پاس، یعنی جس عاقل بالغ مسلمان مرد عورت کے پاس، عاقل ہو، مجنون پاگل نہ ہو، مسلمان ہو، اسی طرح بالغ ہو، نابالغ نہ ہو، اور مقیم ہو یعنی مسافر نہ ہو، تو اس کے جو بھی ایسا مسلمان مرد عورت ہو اور اس کے پاس 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب کے درمیان اگر وہ صاحب نصاب ہو تو اس پہ قربانی کرنا واجب ہے۔ صاحب نصاب سے مراد یہ ہے، نمبر 1، یا تو اس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو اس کی ملکیت میں، نمبر 2، 7.5 تولہ سونا نہیں ہے لیکن 52.5 تولہ چاندی اس کی ملکیت میں ہے، اس کا وہ مالک ہے، یا یہ بھی نہیں ہے، نمبر 3، اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر نقدی ہے، کسی بھی شکل میں ہو، درہم ہو، دینار ہو، ڈالر ہو، روپیہ ہو، ریال ہو، تو اس کے پاس نمبر 3 یہ چیز ہو۔ نمبر 4، یا اس کے پاس سونا بھی نہیں، چاندی بھی نہیں، نقدی بھی نہیں ہے، لیکن اس کے پاس برائے فروخت کوئی چیز ہے، وہ کوئی بھی چیز ہے، وہ زمین ہے، وہ مکان ہے، وہ لکڑی ہے، وہ سونا ہے، وہ لوہا ہے، وہ پلاسٹک ہے، کوئی بھی کپڑا ہے، برائے فروخت ہے، اور اس کی قیمت اس دن 52.5 تولہ چاندی قیمت کے کم سے کم برابر ہو یا اس سے زیادہ ہو، اس سے کم نہ ہو، یا اس کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہو۔ ضرورت سے زائد سامان سے مراد یہ ہے کہ سامان کا وہ مالک ہے لیکن وہ سامان ایسا ہے جو پورا سال اس کے استعمال میں نہیں آتا۔ مثلاً کپڑے رکھے ہیں اتنے زیادہ، بستر اس کے پاس ہیں، گھڑیاں ہیں، موبائل ہیں، پورا سال وہ استعمال نہیں کرتا، وہ اضافی رکھے ہوئے ہیں، اور ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی قیمت کے کم سے کم برابر ہو جائے، یا کسی کے پاس کچھ سونا، کچھ چاندی، کچھ نقدی، کچھ سامان برائے فروخت ہو، یا ضرورت سے زیادہ سامان ہو، یہ ایک چیز نہ ہو، کم سے کم 2 چیزیں ہوں، لیکن ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی قیمت کے برابر ہو جائے، تو ایسے ہر عاقل بالغ مقیم مسلمان کے ذمہ قربانی کرنا واجب ہے۔ یہ اس کی تشریح ہے، بشرطے کہ اس کے ذمہ قرض نہ ہو۔ اگر قرض ہو تو قرضہ نکال کے 52.5 تولہ چاندی قیمت کے برابر اس کے پاس پیسے یا سامان تجارت بچتا ہو تو اس کے ذمہ قربانی واجب ہے۔ کسی کے پاس اگر صرف سونا ہے، ساتھ نہ چاندی ہے، نہ نقدی ہے، نہ سامان برائے فروخت ہے، نہ ضرورت سے زیادہ سامان ہے، لیکن وہ سونا 7.5 تولہ سے کم ہے، یا صرف چاندی ہے وہ 52.5 تولہ سے کم ہے، اس کے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے، سامان تجارت نہیں ہے، سامان برائے فروخت، ضرورت سے زیادہ اشیاء نہیں ہیں جو استعمال نہیں ہوتی، اسی طرح اس کے پاس کرنسی بھی نہیں ہے، تو ایسے مسلمان پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ اور جو صاحب نصاب ہے، جس کی ہم نے تفصیل ابھی عرض کی ہے کہ سونا ہو اتنا، یا چاندی ہو، یا نقدی ہو، یا سامان تجارت ہو، یا ضرورت سے زیادہ سامان ہو، یہ سب چیزیں ہوں، یا کچھ 2 چیزیں ہوں، اور ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی قیمت کے برابر ہو جائے، تو ایسے ہر عاقل بالغ مسلمان پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ وانحر حکم ہے، اس لیے حنفیوں کے ہاں قربانی کرنا صاحب استطاعت پہ واجب ہے۔ گھر میں جتنے بھی افراد ہوں اور صاحب استطاعت ہوں، صاحب نصاب ہوں، ان سب پہ الگ الگ قربانی واجب ہوتی ہے۔ اگر بیوی صاحب نصاب ہے اس پر علیحدہ واجب ہے، شوہر صاحب نصاب ہے اس پر علیحدہ واجب ہے،
صرف بیوی صاحب نصاب ہے، شوہر نہیں ہے، بیوی پر واجب ہے، شوہر پر واجب نہیں ہے۔ اسی طرح اگر بیٹا بھی صاحب نصاب ہے، بہو بھی صاحب نصاب ہے، والد والدہ بھی صاحب نصاب ہیں، تو سب پہ قربانی واجب ہے۔ یہ قربانی کوئی ادب والی چیز نہیں ہے۔ بعض لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ ادب والی چیز ہے، یعنی بیٹا صاحب نصاب ہے، اپنی قربانی نہیں کرتا، ادب و احترام کی وجہ سے وہ کسی سال والدہ کے نام قربانی کر دیتا ہے، کبھی وہ والد کے نام قربانی کر دیتا ہے۔ تو صحیح طریقہ یہ ہے، یہ غلط طریقہ ہے، صحیح طریقہ یہ ہے کہ جس پر واجب ہے پہلے اپنی طرف سے کرے، اللہ تعالیٰ نے مزید گنجائش عطا فرمائی ہوئی ہے تو پھر بہت بہتر ہے کہ آدمی اپنے والد کی طرف سے، والدہ کی طرف سے، استاد کی طرف سے، پیر کی طرف سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرے، لیکن پہلے واجب قربانی اپنی طرف سے کرنی چاہیے۔ تو امید ہے کہ اس گفتگو سے یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہوگی کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ جو آدمی ان 3 دنوں میں مسافر ہو اس پہ قربانی واجب نہیں ہوتی، مسافر نہیں، مقیم ہے، مالدار نہیں، اس پہ واجب نہیں ہے، نابالغ ہے، مالدار، اس پہ واجب نہیں ہے۔ تو یہ قربانی کے واجب ہونے کی تفصیل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سارا دین سمجھ کر اخلاص نیت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔